الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. درود پڑھے محمد حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، سورۃ النحل کی چھوٹی سی آیت میں نے آپ کو تلاوت کی ہے اور اسی پر میں آپ کو اجازت دینا چاہتا ہوں. اس آیت میں اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے ثم اوحینا الیک، میرے حبیب پھر ہم نے آپ پر وحی کی. پھر قانون ہے کہ جب لفظ ثم آ جائے جملے میں تو پچھلے جملے پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تو پتا چلا اللہ سب کچھ پوچھے گا، لیکن آخری جو سوال ہے نعمتوں کا وہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. یہی سبب تھا میرے دوستو، کسی نے ابو حنیفہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہے. اللہ جو پوچھے گا نعمتوں کے بارے میں تو اللہ کی نعمتیں کیا ہے. کہ اللہ پوچھے گا کھانے پینے کے بارے میں، تم نے کیا کھایا، کتنا کھایا. جب وہ اس کو اطمینان نہ ہوا سوالی کو ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا اور کہا مولا اللہ کیا پوچھے گا. کہا وہاں جو گئے تھے اس نے کیا کہا. کہا اس نے کہا کہ اللہ کھانے پینے کا پوچھے گا. کہا جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا. میرا خدا بخیل نہیں ہے، میرا خدا بخیل نہیں ہے، میرا خدا بخیل نہیں ہے. تو کہا پھر کیا پوچھے گا. کہا یسأل عن ولایت علی بن ابی طالب. اللہ نے کہا کہ نمازیں تو پڑھ کے علی نہیں کرتا تھا یا نہیں، علی کرتا تھا یا نہیں. تو یہاں بھی ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اور اللہ نے پھر میرے حبیب میں نے آپ پر وحی کی. کون سی وحی کی؟ ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو، ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو. وہ رسول جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو مقصد تخلیق کائنات ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کے ملت کی پیروی کر. اور وہ ابراہیم جو حنیف ہے، جو بے عیب ہے، جو بے عیب ہے، فکان من المشرکین، اور مشرکین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابراہیم کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں قرآن کو مانوں یا مسلمانوں کو جواب دوں؟ خدا کو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ملا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کے والدین گرامی مشرک تھے. اور شاہ ہو رہا ہے ابراہیم کے ملت کی پیروی کر. پوری توجہ چاہو جہاں میری آواز آ رہی ہے. ابراہیم کے ملت کی پیروی کر. قرآن میں 3 الفاظ آئے ہیں، دین، شریعت، ملت. آدم سے لے کر ختم مرتبہ تک دین ایک ہے، شریعتیں 5 ہیں، اور ملت ابراہیم کی ہے. ملت کی کیا معنی ہے؟ ہر چیز کو اولاد میں رکھنا. شعبان کا مہینہ ہے، یہ پورا خوشیوں کا مہینہ ہے،
اور رسول نے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ بھائی میرا رسول نہ اس مہینے میں آیا، نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، نہ ولادت ہے نہ وصال ہے، تو پھر رسول نے کیوں کہا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے؟ ماننا پڑے گا کہ شعبان میں کچھ ایسی ہستیاں آئی ہیں جن کی وجہ سے رسول کا نام بھی باقی ہے، کام بھی باقی ہے۔ ملت کی مان ہے ہر بات کو، ہر چیز کو اولاد میں کرا دینا۔ جتنی دعائیں ہیں جناب ابراہیم کی قرآن میں، کسی نبی کی دعائیں نہیں۔ دعائیں ہیں ابراہیم کی، کب دعا مانگی؟ دعا کب مانگی؟ جب دیواریں کعبہ کو بلند کر رہی تھی تو دونوں باپ بیٹوں نے دعا مانگی، اور کوئی ایسی دعا نہیں جو اللہ نے مستجاب نہ کی ہو۔ ارے جو بیت کو وسیلہ بنا کر دعا مانگے، بیت کو وسیلہ بنا کر دعا مانگے، اس کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔ ہم نے تو اہل بیت کو وسیلہ بنایا، ہم نے تو اہل بیت کو وسیلہ، نعرہ حیدری، ابراہیم نے بیت کو وسیلہ بنایا، ہم نے اہل بیت کو وسیلہ بنایا ہے، تو ہماری دعائیں کیسے مستجاب نہ ہوں گی؟ تو سب سے پہلی دعا ابراہیم کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھ۔ یعنی جس طرح سے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان کی معنی موسوم ہیں، یعنی جس طرح ہم موسوم ہیں اس طرح موسوم رہیں۔ اب پتا چلا قرآن سے ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام کیسے ہے، تو قرآن میں ارشاد ہوا اذ قال لہ ربہ اسلم، اور ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اظہار کرو۔ ابراہیم کے پروردگار نے، باپ نے نہیں، ماں نے نہیں، ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اظہار کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا کہ ہم نے اسلام کا اظہار کیا۔ پتا چلا ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام براہ راست ہے۔ ابراہیم کو دادا نے کلمہ نہیں پڑھایا، ابراہیم کو باپ نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ اب جو ابراہیم کی اولاد ہوگی اس کا تعلق بھی خدا سے براہ راست ہوگا۔ ابو طالب کو رسول کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول نے کلمہ کیوں نہیں پڑھایا، ارے ابو طالب کو رسول کلمہ نہیں پڑھا سکتا، تم تو باپ کے لیے کہتے ہو، بیٹے کے لیے کسی کتاب میں دکھاؤ کہ رسول نے علی کو کہا کلمہ پڑھو، بیٹے کے لیے دکھاؤ کہ رسول نے علی کو کہا کلمہ پڑھو، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست خدا سے، براہ راست خدا سے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ قرآن میں علی کا نام نہیں، قرآن میں علی کا نام نہیں۔ ارے میرے دوستو، 12 مرتبہ قرآن میں لفظ علی آیا ہے، 12 مرتبہ، نہ 11 نہ 13۔ قرآن میں 12 مرتبہ لفظ علی کا استعمال کیا نام ہے۔ لفظ امام قرآن میں 12 مرتبہ، لفظ مصطفیٰ قرآن میں 12 مرتبہ، لا الہ الا اللہ میں حروف 12 مرتبہ، محمد رسول اللہ میں حروف 12 مرتبہ، جناب موسیٰ کے نقیب 12، جناب عیسیٰ کے حواری 12، آسمان میں بروج 12، اسی گھڑی میں عدد 12، شین کے امام 12۔ توجہ جھاڑ، ایک ہوتا ہے، یاد رکھے میرے دوستو، ایک ہوتا ہے قرآن کا ظاہر اور باطن، آل محمد کا بھی ظاہر اور باطن ہے، آل محمد کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ارے جو آپ سے پوچھے کہ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے، اس کو کہو وہ کون سی صورت ہے جس میں علی کا نام نہیں۔ تم نے تو ہمیں پوچھا قرآن میں علی کا نام کہاں ہے، تم الٹا سوال کر دو وہ کون سی صورت ہے جس میں علی کا نام نہیں۔ سورت الحمد میں صراط مستقیم نہیں،
الحمد میں صراط مستقیم علی ہے، سورت بقرہ میں کتاب علی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، سورت بقرہ میں کتاب علی ہے، سورت آل عمران، عمران نہیں آل عمران، عمران کے اولاد کی سورت، عمران کے اولاد کی سورت، عمران کے اولاد کی سورت، سورت آل عمران میں نفس علی ہے، سورت نساء میں الامر علی ہے، سورت مائدہ میں دیگر نعمت علی ہے، تو کہاں علی نہیں ہے؟ کہاں علی نہیں ہے؟ جہاں بھی جاؤ گے میرا علی وہاں موجود ہے۔ تو پورا قرآن علی کی فضیلت سے بھرا پڑا ہے۔ تو پر ابراہیم کی دعا، یا اللہ ہمیں مسلمان رکھ، یعنی جس طرح ہم موضوع ہیں اس طرح، اور ان کا اسلام ہے براہ راست خدا سے طلب، براہ راست خدا سے طلب۔ ایک جگہ بخاری شریف میں کہ رسول نے کان میں جب جا رہا تھا گناہ سے اتاری تو کان نے کہا چچا کلمہ پڑھو۔ یہ کان کی بات تمہیں سمجھ میں آ گئی؟ مسلمانوں کو ہمیشہ کان کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ارے تمہیں کان کی بات سمجھ میں آئی اور جو تقدیر میں اعلان کیا وہ سمجھ میں کیوں نہیں ہے؟ اور ہماری اولاد سے بات ہو رہی ہے ملت ابراہیم پر۔ ملت کی معنی ہے ہر چیز کو اولاد میں قرار دینا، اولاد میں۔ یا اللہ ہماری اولاد میں بھی ایسے امت مسلمان قرار دے جیسے ہم مسلمان ہیں۔ ہماری اولاد میں کیا قرآن نے جواب دیا یا نہیں؟ اللہ نے دعا مستجاب کیا نہیں؟ تو سورت قصص میں ارشاد ہوا۔ دیکھیں جو میں آیت پڑھ رہا ہوں ان سب کو جا کر ڈھونڈوں اصول کافی کے پہلے جلد میں تو آپ کو ملے گا۔ یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ نے جواب ابراہیم کو جواب دیا، یا اللہ ہماری اولاد میں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے ان کے قول کو ملا دیا ہے، سب کا قول کو ملا دیا ہے۔ جو پہلے کا قول ہے وہ دوسرے کا، جو دوسرے کا وہ تیسرے کا، جو تیسرے کا وہ چوتھے کا، جو چوتھے کا وہ پانچویں کا، جو پانچویں کا وہ چوتھے کا۔ ہم نے ان کے قول کو ملا دیا ہے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ھم بہ یؤمنون، ہاں جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے ان کو کتاب کے آنے سے پہلے کتاب پر ایمان ہے، کتاب آیا نہیں تھا ایمان ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مُسْلِمِينَ، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان ہیں، ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان۔ قرآن نہ تھا، ہمارا ایمان پہلے تھا۔ مسلمان ایمان سے بتاؤ، کسی ایک کا نام بتاؤ جس کا قرآن سے آنے پر سے پہلے قرآن پر ایمان ہو، ایک کا تو نام بتاؤ۔ شرم کیوں آتی ہے؟ شرم کیوں آتی ہے؟ ایک کا نام تو بتاؤ جس کا قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پر ایمان ہو، یا ہمارے پاس آؤ، یا ہمارے پاس آؤ موجودہ زمانے میں جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح سورت الحمد ہے، سورت الحمد علی والی سورت، سورت الحمد علی والی سورت، یہ علی والی سورت ہے۔ بیچارے کو قرآن کے 30 بارے تو الحمد کو کہاں رکھا؟ الحمد کو کہاں رکھا؟ الحمد کو کہاں رکھا؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور قرآن کی سورت الحمد میں آواز آئی لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
میرے حبیب ہم نے آپ کو سورت الحمد 7 آیت والی سورت الحمد تک، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا. سورت الحمد کو اللہ نے الگ کر کے دنیا کو بتایا کہ جو مقام ہے پورے قرآن کا، جو فضیلت ہے پورے قرآن کی، وہ فضیلت ہے الحمد کی. تو الحمد میں ہے کیا؟ الحمد میں ہے کیا؟ تم کہتے ہو کہ 6 آیتیں، تم 7 تو پڑھتے ہی نہیں ہو. سورت الحمد میں ہے 7 آیتیں. اگر بسم اللہ کو چھوڑتے ہو تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 6 آیتیں. خدا کا رائے 7 آیتیں، تم 6 پڑھتے ہو. خدا کا رائے الحمد میں ہے 7 آیتیں، تم پڑھتے ہو 6. ویسے تو کہتے کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں. اب بتا کس کا ایمان ہے کس کا نہیں. اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں لکھا کہ ایک مرتبہ میرے مولا علی نے ابن عباس کو بسم اللہ کی تفسیر بتائی، اور رات گزر گئی تفسیر ختم نہیں ہوا. جب ابن عباس نے کہا مولا بھی تفسیر ہے، تو میرے مولا نے کہا ابن عباس کائنات کا علم ہے قرآن میں، اور قرآن کا علم ہے یاسین میں، اور یاسین کا علم ہے الحمد میں، اور الحمد کا علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم ہے بے میں. ان الذی نقطۃ تحت الباء، اور وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں. بے کا نقطہ میں علی ہوں. بے کا نقطہ میں علی ہوں. یہ بات پہنچتے پہنچتے جب امیر شام کو پہنچی، کسی نے کہا کہ علی نے دعویٰ کیا ہے میں بے کا نقطہ، تو کہا علی نے کہا ہے تو سچ ہے. علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تھا دشمن لیکن علی کے لیے ڈاکٹر علی نے کہا ہے تو جھوٹ نہیں کرتا. آج کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھوں گا. اب مغرب کی آذان آئے تو جاؤ مسجدوں میں، جو الحمدللہ رب العالمین کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے سمجھنا حیدر کرار کا مرید ہے، اور جو نہ پڑھے سمجھنا ماویہ کا مرید ہے. اب دنیا کر کے علی وجہ کیوں نہیں کرتے؟ ارے جو بے کے نقطے کی وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ علی وجہ کیسے پڑھے؟ تو اللہ نے شاہ فرمایا جناب ابراہیم کی دوسری دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے اللہ میری اولاد میں سے، ہماری اولاد میں سے، ہماری اولاد میں سے ایسے مسلمان جیسے ہم ہیں. یعنی ان کا تعلق براہ راست خدا سے، ان کا براہ راست خدا سے تعلق. اور تیسری دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ ہماری اولاد میں ایک رسول بھیج، ہماری اولاد میں رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے. ان پڑھ نہیں سب یہاں ہوتا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، تو پھر کسی کو کہنے کا موقع ملتا کہ میرا رسول نہیں پڑھتا. لیکن ابراہیم کی دعا ہے رسول کے آنے سے 6000 سال پہلے، رسول کے آنے سے 6000 سال پہلے ابراہیم کی دعا، 6000 سال پہلے پورے قرآن حکیم میں تمام آپ حضرات کو جتنے میری تک کی تمام مسلمان بھائی کے لیے ہوتی ہے، کوئی مسلمان مجھے قرآن حکیم میں رسول کی ولادت دکھائے تو میں مذہب چھوڑ دوں.
کوئی مسلمان قرآن حکیم میں مجھے رسول کی ولادت دکھائے تو میں مذہب چھوڑ دوں. اور انبیاءوں کے ولادت کا ذکر ہے, میرے رسول کے آنے کا ذکر ہے, میرے رسول کے آنے کا ذکر ہے. رسول بھیج موجود تھا, بھیج میرا رسول موجود تھا, بھیج میرا بھیج. تب کہتا رہا جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے مجھے مزاج کا پتا ہے, پھر اسلام آباد والوں کے سامنے کا پتا ہے. اب یہ لفظ ہے قرآن کے قل سیروا فی الارض, میرے حبیب چاہتا اپنے وقت کو کہ کائنات کا مشاہدہ کریں. فانظروا کیف بدأ الخلق, اور پھر دیکھے کہ اللہ نے کائنات کی ابتدا کیسے کی, کائنات کی ابتدا کیسے کی. پتا چلا کوئی تو مخلوق ہے جسے اللہ نے کائنات کی ابتدا کی ہے. تمہارے ہیں یا ہمارے ہیں؟ بتاؤ تمہارے ہیں یا ہمارے ہیں؟ تو اللہ نے جناب ابراہیم کا مانگا, یا اللہ ہماری اولاد میں ایک رسول بھیج. جناب رسول کے آنے سے 6000 سال پہلے ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے, ان پر کتاب حکمت کی تعلیم دے, ان کا تزکیہ نفس کرے. اگر بس قرآن میں یہ آیت نہیں ہوتی یا جناب ابراہیم ایسی دعا نہ مانگتا تو اللہ ایسا رسول نہ بھیجتا. اگر جناب ابراہیم ایسی دعا نہ مانگتا تو اللہ ایسا رسول نہ بھیجتا. یہ دعا کی مانگی, اب ایک فیصلہ ہو جائے گا. میں نے کہا درود پڑھیں محمد آل محمد. اب اس کی معنی کیا ہے؟ آپ نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا اللہ رحمت نازل کر محمد رسول آل پر. تو کیا محمد آل محمد ہمارے دعا کے محتاج ہیں؟ ہمارے دعا کے محتاج ہیں. یہ درود ہم اپنے لیے بھیجتے ہیں, یعنی ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا تعلق محمد آل محمد سے ہے, ہمارا تعلق محمد آل محمد سے ہے. آج ابراہیم نے دعا مانگ کر خدا کو بتایا کہ یا اللہ میرا تعلق بھی محمد آل محمد سے ہے, ایسے نہیں ہے. دنیا چاہتی ہے, نعمتیں ہیں, یہ نعمت ہے. میرے دوستوں معاف کرنا, معاف کرنا جہاں جہاں میں یاد آ رہی ہے. یہ دعا ہے جناب ابراہیم کی, سورۃ ابراہیم. ربنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یا اللہ, یا اللہ مکے کو امن والا قرار دے, اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے پاک رکھ. مجھے اور میری اولاد کو, میری اولاد کو, مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے پاک رکھ. اللہ نے کہا ابراہیم یہ تو بت ہیں, میں تیری اولاد کو ہر نجاست سے دور رکھوں گا. اور آواز انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابراہیم میرا وعدہ تھا, ارادہ تھا, ہے اور رہے گا کہ میں اہل البیت کو, اہل البیت کو, اہل بیت رسول نہیں, اہل البیت, اہل البیت, البیت کے اہل کو, البیت کے اہل کو, البیت کے اہل کو. اب یہ بیت لفظ کہاں ہے؟ بیت تدن سے بات یبیت بیت تدن, رات بسر کرنا, رات بسر کرنا, رات بسر کرنا, رات بسر کرنا. یہ بیت اللہ ہے نا. بیت اللہ تو تب بنے جب اللہ رات رہے, بیت اللہ تو تب بنے جب اللہ رات بسر کرے گھر میں. اور اللہ ہے بے مثل, اللہ ہے لا مکان, اللہ ہے لا مکان. سلام ہو علی پر اور علی کی ماں پر جنہوں نے 3 راتیں اس بیت میں بسر کر کے دنیا کو بتایا کہ اگر یہ بیت ہے تو ہمارے بیت ہے. یہ بیت نعرہ ہے علی,
توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میں یاد آ رہی ہے. بھائی جناب علی کعبے میں آئے تھے تو اس وقت میں بھی چلی جاتی. یہ 3 راتیں کیوں نہیں آئے تھے کعبے میں تو بھی چلی جاتی نہیں؟ 3 راتیں کیوں نہیں؟ کیونکہ بچے کی فطرت میں نجاست ہوتی ہے. بندے کی فطرت میں نجاست ہوتی ہے. بی بی نے 3 راتیں رہ کر دنیا کو دعوت دی کہ یہ جو 3 راتیں ہیں 3 برس بھی گزر جائیں گے تو نجاست ہمارے قریب نہیں آئے گی. نجاست ہمارے قریب نہیں آئے گی. نجاست ہمارے قریب نہیں آئے گی. اور جہاں جہاں میں یاد آ رہی یا اللہ اسی مکے کو امن والا قرار دی. یہ کون نہ کہا جس کے لیے خدا فرما رہا ہے قرآن میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. میرے حبیب میں مکے کی قسم نہیں کھاتا. میں کبھی مکے کی قسم نہیں کھاتا. میں مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں اس میں تو رہتا ہو. میں اللہ مکے کی قسم نہیں کھاتا. اگر تو نہ رہتا تو میں کبھی قسم نہ کھاتا. مکے کی قسم کھا رہا ہے. میرے حبیب تو نہ ہوتا تو میں قسم نہ کھاتا. میں مکے کی قسم ابھی آیا تھا 4 روز ڈاکٹر عمران لیاقت حسین اس کی آئی تھی کہ جناب رسول ابو طالب کے گھر میں آیا تھا. ابھی آیا تھے 4-5 روز ٹی وی پر آیا تھا کہ جناب ابو طالب کے گھر میں آیا تھا رسول. ارے جس مکے میں رسول آتا ہے اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے تو جس گھر میں آئے گا وہ گھر کیسا ہوگا؟ جس شہر میں آتا ہے نا اس شہر کی قسم کھاتا ہے تو جس گھر میں آیا ہوگا وہ کتنا بڑا ہوتا ہوگا. شادیاں مسلمان بہن کرتے ہیں رسول کے 2-3 مسلمان ذکر کم کرتے ہیں. ابو طالب کا ذکر کم کرتے ہیں. جناب خدیجہ کا ذکر کم کرتے ہیں. بھائی کیوں کم کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ ابو طالب ہے رسول کے بعد دیکھ رہا ہوں اور خدیجہ ہے بعد جناب سیدہ کی. اسی لیے ان کا ذکر کم کرتے ہیں. ہر بیوی کی شادی ہوتی ہے شادی بیان ہوتی ہے تو جناب خدیجہ کی شادی کا بھی ذکر کرو نا. جناب خدیجہ کی شادی کا بھی ذکر کرو نا. جس طرح جناب ابو طالب آیا تھا جناب رسول آیا تھا جناب ابو طالب کے گھر میں. اگر یہ شادی بیان کرتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ برات کہاں سے نکلی. برات کہاں سے نکلی. نکاح کس نے پڑھا. ولیمہ کس نے کیا. حق مہر کس نے ادا کیا. تو برات نکلی تھی ابو طالب کے گھر سے. نکاح پڑھا تھا ابو طالب نے. ولیمہ کیا تھا ابو طالب نے. اور حق مہر ادا کیا تھا ابو طالب نے. توجہ چاہیے. اسی صورت ابراہیم میں جناب ابراہیم کی دعا گھبرا نہیں جانا. اسی صورت ابراہیم میں جناب ابراہیم کی دعا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. بھائی گھبرا تو نہیں گئے. میں آپ کو مثال سے بات سنوں. آپ سے بڑھ کے مجھے 6 سامنے کہاں سے ملیں گے. یا اللہ میں اپنے کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے نزدیک چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یا اللہ انسانوں کی دلوں کو موڑ دے. میری اولاد کی طرف انسانوں کی دلوں کو موڑ دے. انسان کی دلوں کو موڑ دے. ابراہیم کی دعا ہے اور یہ پوری تقریر کا محور ہے. اور میرے اولاد کی طرف انسانی کی دلوں کو موڑ دے. میری اولاد کی طرف وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اور یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ تیرا شکر ادا کر. کتنی اچھی دعا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ انسانوں کی دلوں کو موڑ دے. بیت کی طرف نہیں میری اولاد کی طرف. مسلمانوں بتا اللہ نے تو مستجاب کیا نہیں کی. اگر
ترقی ہے تو اولاد کون ہے؟ اولاد کون ہے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے ایک ہی آیت ہے قرآن حکیم میں، ایک پورے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے جس میں بیعت وقت دو حکم ہے. پورے قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں ایک آیت جس میں بیعت دو حکم ہے. سورۃ شورى میں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب یہ ایک بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان کو جن کے اعمال صالح ہیں. اب یہاں اللہ کا کلام ختم ہوا، اب اللہ ہوگا کل رسول کر دو. اب کروا رہا ہے رسول سے کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا اللہ یا رسول کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانگتا یہ ہوں کہ میرے قربا میں مدد کرو. قربا میں، قربا سے نہیں، قربا میں، قربا میں یعنی قربا ہے صرف، مودت ہے مدروس. کیا معنی؟ تینوں لفظ قرآن مودت اسم ود مادہ ود وہاں بھی جہاں بھی آل محمد کی، جہاں بھی آل محمد کی مودت کا محبت کا ذکر ہے وہاں عمل صالح ہے. جہاں بھی آل محمد کے مدد کا ذکر ہے وہاں عمل صالح ہے. سورۃ مریم میں ارشاد ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ جو مومن ہیں جن کے اعمال صالح ہیں ان کے لیے میں نے بت قرار دیا ہے. یہاں بت سے مراد علی کی مودت ہے. یہ مادہ ہے بت اور ارشاد ہوا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. سورۃ بروج میں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اللہ ودود بھی ہے اور اللہ غفور بھی ہے. ودود معنی مبادلت کرنے والا. پتا چلا کچھ ہستیاں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کچھ ہستیاں ہیں تو بتاؤ تو صحیح اللہ کن سے مدد کرتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم، کتنے خوش نصیب ہیں ہم، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ محبت میں ہمارے ساتھ ہے. اللہ آل محمد کی محبت میں ہمارے ساتھ ہے. اب ہمارا سر جھکے گا بیت کو، ہمارا سر جھکتا ہے بیت کو، دل جھکتا ہے بیت کو. پتا چلا قبلے بنے تو قبلے ہیں تو دل کا قبلہ، سر کا قبلہ، سر کا قبلہ بیت، دل کا قبلہ ہے بیت. ارے سر جھکے دل نہ جھکے تو وہ منافق ہے. سر جھکے، سر جھکے، سر جھکے، دل نہ جھکے تو وہ منافق ہے. سر جھکے اور دل نہ جھکے تو وہ منافق ہے. یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے، یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے. ملت میں ہر چیز کو اولاد میں رکھنا یہ ملت ابراہیم ہے. ہر چیز کو. میرے دوستو تم نے تمام سنتوں پر عمل کیا. یہ سنت، یہ سنت، یہ سنت تو ایک سنت یعنی تمہارے عقیدے میں رسول نے اپنی ملکیت بھی دوستوں کو دی، اپنی دستار بھی دوستوں کو دی. تو یہ سنت آپ بھی کریں نا. جب آپ مرنے کے قریب آئیں تو آپ وصیت کریں کہ میرے بیٹوں کو ملکیت نہ دینا، میری پگ میرے دوستوں کو دینا، میرے اولاد کو نہ دینا، اولاد کو نہ دینا، میرا ورثہ، میری میراث اولاد کو نہ دینا، میرے دوستوں کو دینا. پتا چلا تو چوری کرتا ہے. سب کچھ نعرہ ہے نہیں. اور آل محمد کو کچھ نہ ملے، آل محمد کو کچھ نہ ملے. کیوں نہ ملے میرے دوستو؟ ہر چیز کو اولاد میں قرار دینا. اگر اولاد میں نہ ہوتی تو یہ حدیث کبھی رسول نے فرماتا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی. میں چھوڑنے والا ہوں تم میں دو گراں قدر چیزیں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑنے والا ہوں.
اللہ کی طرف سے قرآن، میری طرف سے میری اہل بیت جو میری طرف ہے، میری طرف سے میری اہل بیت جو میری طرف ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت ایک طرف، ایک طرف، ایک طرف کی معنی کیا ہے؟ قطعۃ المسک، قطعۃ المسک، مشک کا ٹکڑا، یعنی جس چیز سے اللہ نے رسول کو بنایا اسی چیز سے اللہ نے آل کو بنایا۔ توجہ کر، نہیں سن رہا، اتنی تار کرسی کو سکنا ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجلس کے بعد میں نے مرحوم مقصود اور محمد کے بیٹے قاسم بھائی کو کہا، بیٹا میں یہ منبر اور یہ لاؤڈ اسپیکر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں یہ منبر اور یہ لاؤڈ اسپیکر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ سارے کہیں گے عبداللہ تم سے میرے کو بڑھ کر کون ہے؟ میں منبر میں ساتھ لے کر آتا تھا، چھوڑی چیز وہ جاتی ہے جو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا کیا؟ چھوڑی چیز وہ جاتی ہے جو آدمی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ کہتے اگر عبداللہ کی اپنے ساتھ لاؤڈ اسپیکر لے آتا، منبر ساتھ لے کر آتا تو پھر بات تھی، یہ تو یہاں کا ہماری ملکت ہے، عبداللہ کی ملکت نہیں ہے۔ اگر میں کہوں پہ ٹوپی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں گھڑی چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر آپ کہیں گے تو رسول نے بھی فرمایا میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی دنیا کو بتایا کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے قرآن بھی آیا، وہاں سے اہل بیت بھی آیا۔ یہی تو تھا جس طرح دنیا کرتی ہے۔ سیدی کعبے میں آیا، رسول نے ہاتھ پر اٹھایا اور زبان دے دی تعلیم، کیوں علی بھوکھا تھا؟ یہ عقیدہ غلط ہے۔ ارے اللہ جیسا میزبان ہو اور علی جیسا مہمان ہو، علی جیسا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کا رزق عطا کر، ان کو پھلوں کا رزق، گھبرا تو نہیں گئے، ان کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ تو اللہ نے پھل دیے یا نہیں؟ مکے میں تو پھل ہے ہی نہیں، تو یہ پھل کہاں سے آئے؟ یہ جنت سے آئے تھے، جنت سے آئے تھے، لیکن معاف کرنا، جنت سے کھانا ان کے لیے آنا یہ ان کی فضیلت نہیں، یہ جنت کی فضیلت ہے۔ میرا جملہ تھا، یعنی جنت سے ان کے لیے کھانا آنا یہ جنت کی فضیلت ہے، اور ملائکوں کا لے کر آنا یہ ملائکوں کی فضیلت نہیں ہے۔ ملائکوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے گھر کی روٹیاں اوپر لے کے جائے، ان کی فضیلت ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، توجہ چاہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ اے علی بھوکھا تھا، اے بھوکھا نہیں تھا۔ ارے آدمی کی ہوتی ہے زبان، مرد کی ہوتی ہے زبان، یہ ایک دوسرے کو زبان دے کر آئندہ کا پروگرام بنا رہے تھے، ایک دوسرے کو زبان دے کر آئندہ کا پروگرام بنا رہے تھے۔ علی رسول کو زبان دی، یا رسول اللہ نبوت کی دعویٰ آپ کریں گے، تصدیق میں کروں گا، زبان سے جہاد آپ کریں گے، تلوار سے جہاد میں کروں گا، سپہ سالار اسلام آپ ہوں گے، علمدار میں ہوں گا، جنت اور نار کے مالک آپ ہوں گے لیکن قسیم النار جنت میں ہوں گا، کوثر کے مالک آپ ہوں گے لیکن ساقی کوثر میں ہوں گا، شاہ علم آپ ہوں گے، باب علم میں ہوں گا، سلطان دین و دنیا آپ ہوں گے، وزیر باقبیر میں ہوں گا۔ یا رسول اللہ مومنین کے لیے رحمت کی تصویر آپ ہوں گے لیکن منافقین کے لیے غضب کی بجلی میں ہوں گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مومنین کو جنت میں داخلہ آپ کریں گے، منافقین کو جنت سے میں بھگاؤں گا، اور یا رسول اللہ نکاح آپ کریں گے، طلاق میں۔ نعرہ حیدری،
ہو رہی ہیں. ابھی بھی اسی نے یونان لیاقتوں سے نے بات کی کہ رسول کا نیچے کا سفر جو تھا وہ اور ہے, اوپر کا سفر جو وہ اور ہے. اوپر روح گئی تھی, اوپر روح گئی تھی, جسم نیچے تھا, اوپر گئی تھی روح. ارے انسانوں, مسلمانوں, روح جسم سے الگ ہو جائے تو یہ موت ہے, یہ معراج نہیں ہے. بڑا جملہ میرا تھا کہ روح کا جسم سے الگ ہونا یہ موت ہے, معراج نہیں ہے. آپ نے معراج رسول کو سمجھا ہی نہیں. ارے جہاں سدرۃ المنتہا تو جبرائیل تھا تو جہاں جبرائیل کھڑا ہوا, یہ سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ یاد رکھیں موسوم کے تفسیر میں سدرۃ المنتہا بطول کا گھر ہے. یہ سدرۃ المنتہا جو یہ بطول کا گھر ہے. پتا چلا جہاں جبرائیل کھڑا ہو جائے سمجھنا وہ بطول کا گھر ہے. جہاں جبرائیل کھڑے ہو جائے وہ بطول کا گھر ہے. یہ بطول کے گھر کی شرط ہے. تم نے بطول کو سمجھائی نہیں, تمہیں بطول کو سمجھائی نہیں, بطول کو سمجھائی نہیں. ابھی میں گیا تھا لندن گیا تھا تو وہاں ایک انہوں نے رکھا اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین المسلمین. مجھے بھی دعوت دی, میں بھی گیا. تو جو بڑا پرسرار تھا شخصیت تھی, اس نے کہا پنجتن پاک 5 ہے, محمد, علی, فاطمہ, 2 نام دی. جب میری باری آئی تو میں نے کہا اتحاد حق پر ہوتا ہے, اتحاد سچ پر ہوتا ہے, جھوٹ پر نہیں ہوتا. جب تک قرآن میں آیت مباہدہ ہے, جب تک قرآن میں آیت مباہدہ ہے, پنجتن پاک محمد, علی, حسن, حسین ہے اور کوئی نہیں. اور دیکھو گئے کس طرح سے, مسلمان نے کیا لکھا کہ رسول نے اپنے گھر سے ایک کو بھی نہیں لیا اور علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا. رسول نے اپنے گھر سے ایک کو بھی نہیں لیا اور علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا. ارے سیدھا تو جمع ہے قرآنو نجوبنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. جنگیں ہیں 3, جنگیں ہیں قرآن میں 3. تلوار کی جنگ, تلوار کی جنگ, علم کی جنگ, صداقت کی جنگ. اگر تلوار کی جنگ ہوتی تو مسلمان کہتے علی سب سے زیادہ شجاع ہے. اگر علم کی جنگ ہوتی کہتے علی سب سے زیادہ عالم تھا. یہاں تو صداقت کی جنگ ہے. اور نساء میں 3 رشتے شامل. یا نساء نبی, اے نبی کی بیویاں. نساء میں بیوی شامل, ماں شامل, بیٹی شامل. تو جب صداقت کی جنگ تھی تو رسول کے گھر میں صدیقہ بھی تھی. جب نساء میں بیٹی شامل ہے تو رسول کے گھر میں صدیقہ بھی تھی. صدیق اکبر بھی تھا تو نفس کی جگہ پر اس کو لے کر آتے, نساء کی جگہ اس کو لے کر آتے. یا تو مانو کہ تمہارے نظر میں صدیق ہے, اللہ کی نظر میں نہیں ہے. وتمشي خلفه وعلي يمشي خلفه. اس طرح لے کر کے حسین کو گود میں لیا, حسن کو انگلی پکڑی, پیچھے فاطمہ, پیچھے علی, پیچھے علی. یہ کون سا شوہر ہے جو بیوی کے پیچھے؟ بڑا جملہ والا. یہ کون سا شوہر ہے جو بیوی کے پیچھے؟ قدرت کی آواز آئے کہ بیٹی خاموش. اگر تمہیں آگے سے دیکھے تو رسالت نظر آئے, پیچھے سے دیکھے تو
میرے پیچھے میرے مہمان بھائی ہیں وہ بھی پڑھیں گے اور مجھے جانا ہے 7 بجے کی فلائٹ ہے اس لیے مجھے جانا بھی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو ملیں گی اور ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعل للناس اماما جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا اور اس نے 100% پورا اترا اس میں تو اللہ کا میں نے تمہیں عالمین کا انسان کا نام بنا قال ومن ذریتی یا اللہ میری اولاد میں قال تو نہیں لا ینال اے ظالمین یہ میں بتا ظالم کو چھوڑ دوں گا یہ میں بتا ظالم کو چھوڑ دوں گا پھر قرآن دنیا کا توجہ ذہن سے نہ نکل جائے بازی بات ہے دنیا سے نہ نکل ذہن سے میں سے نکل جائے دنیا کا فلاں سے شیعہ فلاں کو نہیں مانتے ارے ہم جس کو قرآن کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں جس کو قرآن مانتا ہے اللہ نے ہمیں منع کیا لا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم اے ایمان لانے والے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو اے ایمان لانے والے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو جن پر اللہ نے غضب کیا ان سے محبت مت کرو تو پہلے قرآن سے دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے غضب کن پر کیا ہے اگر ساری رات ان کو پڑھتا رہوں گا ایک آیت سنو سورۃ انفال کی آیت نمبر 15 یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا للقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر اے ایمان لانے والے جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیچھے دیکھ کر بھاگو نہیں اے ایمان لانے والے اے رسول کے ساتھ مولوی کے ساتھ نہیں اے ایمان لانے والے جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیچھے دیکھ کر بھاگو نہیں جو بھی بھاگے گا وہ اللہ کے غضب میں آئے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم جو بھی بھاگے گا اس کا ٹھکانہ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم وہ منصوب بھی ہے اور جہنمی بھی ہے اگر علی ایک جنگ سے بھاگا ہے تو علی کو چھوڑتے ہیں علی ایک جنگ سے بھاگا ہے تو علی کو چھوڑتے ہیں اور تمہارے ایک جنگ میں لڑے قرآن حکیم میں سورۃ بقرہ میں کیا جناب میرا میارہ میری اولاد میں سے قال لا ینال عہد ظالم عہد ظالم یہ ہوتا ظالموں کو نہیں ملے گا یہ ہوتا ظالموں کو نہیں ملے گا یہ ہوتا ظالموں کو نہیں ملے گا پتا ہے اب ایک آیت اور پڑھی خبر آپ نے توجہ کیا رہا ظالم کی حالت ہو گئی قرآن سورۃ بقرہ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم ظالم جب ان پر اللہ نے جہاد کو واجب کیا تو تھوڑوں کے سوا قلیل کے سوا سارے بھاگ گئے اور میں اللہ ایسے ظالم کو اچھی طرح جانتا ہوں پتا چلا جو نبی کو میدان جنگ سے چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ظالم ہے کوئی رسول کو پیچھ دے کر بھاگ جائے تو اللہ کی نظر میں ظالم اللہ علیم بظالمین میں اللہ ایسے ظالم کو اچھی طرح سے جانتا ہوں بتاؤ کون بھاگا ہے بھاگا کر نام کیوں نہیں لیتے نام نہیں لیتے میں نے کیا نہیں علی کا نام نہیں ہے
اللہ نام نہیں دیتا، اللہ کوالیفیکیشن بتاتا ہے، اللہ کوالیفیکیشن بتاتا ہے، اللہ نام نہیں دیتا۔ نام پانی کا ہوتا ہے، نام پانی کا ہوتا ہے۔ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں اس کو کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ایسی کوالیفیکیشن۔ اب آج بیٹھو قرآن حکیم کی گھبرا تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے، توجہ جانے جا رہا ہے۔ اللہ نے امامت کی 17 نشانیں بتائی، 1 2 3 نہیں، 17 نشانیں بتائی۔ اور میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ احزاب کی بالکل آخری آیت، سورۃ احزاب کی بالکل آخری آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ثم اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم مسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اللہ نے فرمایا جو امامت کی دعویٰ کرے، پہلے مومن ہو، رکوع کرنے والا ہو، سجدے کرنے والا ہو، بندگی کرنے والا ہو، خیرات دینے والا ہو، پھر اللہ کی راہ میں لگے، جتنا لگنے کا حق ہو میرا چناؤ ہو، دین اس کی عادت ہو، دین اس کی عادت ہو، دین اس کی فطرت، یعنی چلے تو دین، دیکھے تو دین، سوئے تو دین، لڑے تو دین، اس کی عادت ہو۔ اور وہ ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی ملت، اور وہ قرآن میں مسلمان، قرآن سے پہلے مسلمان، قرآن میں مسلمان، قرآن سے پہلے مسلمان، رسول نزلہ، یہ کائنات نزلہ، نماز ہو، زکاة ہو، اللہ ان کا مولا، یہ کائنات کا مولا، یہ کائنات کے مددگار، اللہ ان کا مددگار۔ یہ 17 نشانے ہیں۔ کوئی تو بتاؤ، کوئی تو بتاؤ، شرم کیوں کرتے ہو؟ 17 نشانے ہیں۔ میدان جنگ میں اس طرح لڑے، اس طرح لڑنے کا حق ہو، جس طرح لڑنے کا اللہ کوالیفیکیشن بتاتا ہے۔ اگر اس میں آئے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن سے پہلے مسلمان، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم مسلمین، ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی، ابو سفیان کی نہیں، ابراہیم کی اولاد، جس نے ان کا نام رکھا تھا قرآن میں، قرآن سے پہلے مسلمانوں۔ ایک آپ نام بتاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہمارے ایک دو نہیں، ہمارے 14 ہیں، ہمارے 14 ہیں۔ اور یارا اگر یہ آیت میں پڑھی، اگر اس کا جواب قرآن میں نہ ہوتا، جس طرح کہتے ہیں رسول نے علی کے لیے دعا مانگی تھی لیکن اللہ نے قبول نہیں، اللہ کو رسول نے اللہ سے دعا مانگی، اس نے یا اللہ مجھے علی چاہیے، یا اللہ مجھے علی چاہیے، اللہ نے کہا نہیں، علی نہیں۔ ابراہیم کی دعائیں ساری مستجاب، اور جو فخر ابراہیم ہو، جو ابراہیم کا بھی رسول ہو، اس کی دعائیں مستجاب کیوں نہیں؟ آئیے چلتا ہوں سورۃ الزخرف آیت نمبر 28، جناب ابراہیم کی دعا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے ہمیشہ باقی رہنے والی امامت کو ابراہیم کے اولاد میں قرار دیا، ہم نے ہمیشہ باقی رہنے والی امامت کو ابراہیم کے اولاد میں قرار دی، لعلہم یرجعون، تاکہ انسان ان کی طرف رجوع کرے۔ اگر تم کسی کو نہیں پکارو، تمہارا جن کا امام نہ ہو وہ نہ پکاریں، جن کا امام نہ ہو وہ نہ پکارے، جن کا ہے وہ تو پکارے، جن کا ہے وہ تو پکارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا معنی ہے؟ شروع
ہوں. آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ شروع کرتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے سہارے. بسم اللہ، اللہ کی اسم کی سہارے، اللہ کی اسم کی سہارے، اللہ کے اسم کے سہارے جو رحمان رحیم ہے، اللہ کے اسم کے سہارے. بتا چلا اللہ کا کوئی اسم ہے؟ میں لے جاتا ہوں کہ آپ رات جا کر مفاتیح کو دیکھنا. میرے مولا علی کی زیارت مخصوصہ میں آج بھی میرے مولا علی کی قبر تر پر جائیں گی تو یہ آج بھی لکھے ہوئے زیارت مخصوصہ کے میرا سلام. السلام اللہ اسم اللہ، اللہ سلام اللہ اسم اللہ المذی، سلام ہو اللہ نام ہو تم پر اللہ کے اسم. علی اللہ اسم ہے، علی اللہ